کا نجی ٹیلی ویژن کی میراتھن ٹرانسمیشن جاری ہے کووڈ-19 کو لے کر. اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان شرکت کر رہے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں. کورونا کے خلاف اور یہ مسلسل ایک بحثیت قوم مقابلہ کرنا ہے. تو جب بھی ہمیں ضرورت پڑی اگر ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہوئے تو کوئی بھی فنڈ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ابھی اس کے اوپر سوچا نہیں ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. اور سر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی عوام سے ایک دفعہ, ہم سب اپنی اپنی سطح پر اپیل کر رہے ہیں, لیکن آپ ایڈریس کر کے لوگوں کو بتائیے گا, آپ براہ راست اپیل کیجیے گا, اور اس میں اس نقطے کو بھی لوگوں کو کہیے گا کہ اس فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کسی کا پی ٹی آئی کا نظریاتی حامی ہونا ضروری نہیں ہے, بس پاکستانی اور پاکستان سے محبت کرنے والا ہونا ضروری ہے, اور پوری قوم بن کے لڑیں گے اس سے انشاءاللہ. دیکھیں, جب ایک کاز جو سب ایک ملک میں ایک انسانوں کے اوپر جب وہ آتا ہے تو اس وقت پہ ساری قوم اکٹھا ہو کے لڑتی ہے. صحیح ہے. یہ کرونا جو ایک ایسی بیماری ہے, اس کے اندر کوئی فرق نہیں تمیز کرتی امیر غریب میں, امیر اور غریب ملکوں میں, یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا یعنی اس بیماری کو اگر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت آپ کے سامنے یورپ کے اندر حالات, اسپین کے اندر, اٹلی میں 850 لوگ ایک دن میں مر گئے ہیں, اسپین میں تقریباً اتنے ہی ہیں. تو یہ جب ایک قوم اس طرح کے کیا میں آپ کہوں کہ اس طرح کا ایک مشکل وقت کا جب مقابلہ کرتی ہے تو صرف قوم جیت سکتی ہے. ایسا ہی ہے. کوئی اپنے ذہن میں نہ ڈالے کہ یہ حکومت جیت سکتی ہے یا کوئی خاص گروپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ قوم جیتے گی اور قوم ہارے گی. اس لیے یہ قوم کا کاز ہے اور اس پہ قوم کنٹریبیوٹ کرے گی, سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے. اور اس کی ٹرانسپیرنسی ظاہر ہے, لوگ یہ سب کے ذہن میں ایک سوال ہوگا, تو کچھ آپ ایسا بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو یہ بالکل اطمینان رہے کہ بھائی آپ نے جو عطیہ جس مقصد کے لیے کیا ہے وہ بالکل وہیں پہنچے گا. اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے بتا دیجئے تاکہ لوگ بڑے مطمئن ہو جائیں اس میں. دیکھیں, پہلے تو یہ کیوں فنڈ کی ضرورت ہے, پہلے تو میں یہ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پاکستان کی آبادی ہے 22 کروڑ, امریکہ کی آبادی 30 کروڑ سے تھوڑا زیادہ ہے. آج امریکہ نے جو ریلیف پیکج دیا ہے کرونا کے خلاف, جو ریلیف پیکج ہے وہ 2200 ارب ڈالر ہے. 2200 ارب ڈالر پاکستان نے مشکل سے, یعنی ہم نے پورا زور لگا کے جو پیکج دیا ہے, جتنے ہمارے پہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں اور جو مشکلات ہیں, ہم نے اپنی طرف سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا ہے, مشکل سے 8 ارب ڈالر ہے. کہاں 2200 ارب ڈالر اور کہاں 8 ارب ڈالر. مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو وسائل چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ہے کیا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں آج پھر کہتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک اس ملک میں اللہ نے لوگوں میں ایمان دیا ہوا ہے, یہ بہت بڑی قوت ہے. میں بڑی دیر سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے مغربی دنیا میں اپنا بڑا ٹائم گزارا ہے. میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ جو ایمان کی قوت لوگوں میں ہے, یہ بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہے قوم. ہمارا ملک وہ جو کہ کہیں بھی کسی کھاتے میں نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں امیر ترین ملک, ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, لیکن یہ ملک دنیا کے 5 ملک میں ہیں جدھر سب سے زیادہ خیرات پاکستان میں دی جاتی ہے. ایسے ہی. کیوں دیتے ہیں لوگ؟ کیونکہ آخرت کی فکر کرتے ہیں, اللہ میں مانتے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, انسانیت کے لیے پیسہ دیتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی قوت ہے. ایک تو یہ قوت ہے, اور دوسری قوت ہمارا نوجوان. رائٹ. ہماری دنیا کے اندر 2nd ینگسٹ پاپولیشن ہے, دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کر سکیں. ٹھیک. اور اس کا صحیح استعمال, جو میں ایک طرف ہم نے خیرات اکٹھی کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ہم نے جتنا بھی ہم پیسہ خرچ کر دیں گے اس وقت, کیونکہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جی, اس وقت ہم نے سب کچھ ملک کو جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے
तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, डेली वेजर्स है, रिक्शे वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, ये सब घरों में बैठ के जाके सही, इनको हमने अगर पैसा ना पहुंचाया तो ये इतना बड़ा अजाब आने वाला है पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोगों को कह रहे हैं लॉकडाउन हो जाओ, घरों में चले जाओ, वो घरों में चले गए, सही है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन खाने पीने की चीजें चली गई, खत्म हो गई, बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, वो क्या करेंगे? वो लॉकडाउन कैसे कामयाब होगा? चाइना का जो लॉकडाउन कामयाब हुआ था, ये प्लीज आप ये समझें कि क्यों कामयाब हुआ था। उन्होंने 2 करोड़ लोग थे उनके शहर में, वुहान जो जिस शहर में शुरू हुई वायरस, 2 करोड़ आबादी थी वहां, उन्होंने उनको बंद किया 2 महीने और घरों में चीजें पहुंचाई, यानी उनके पास वो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी थी और जाहिर है वसाइल भी थे, उन्होंने घरों में लोगों को खाना पहुंचाया, तब वो कामयाब हो गए। हम अब चाहते हैं कि लोग घरों में रहें, लेकिन अगर लोग घरों में रहेंगे तो हमने घरों में रखने के लिए कुछ तो उनको खाने पीने की चीजें देनी है। पैसे वाले लोगों का तो मसला नहीं है, डिफेंस में लोग बैठे हैं, यहाँ इस्लामाबाद के E7 सेक्टर्स में लोग बैठे हैं, इनका तो इशू नहीं है। इशू ये है, और ये जंग तब जीती जाएगी जब ये लोग जो मोहल्लों में बैठे हैं, जो तंग घरों में बैठे हैं, 6-7 लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, जिनके पास अब रोजगार के लिए चीजें खत्म हो गई हैं, पैसे नहीं हैं, जब तक हम अब इन लोगों को इनका देखभाल नहीं करेंगे, खाना पीना नहीं पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रोजगार देंगे। सही है, कोरोना से भी यानी अवाम को बचाएं, लेकिन किसी ना किसी तरह इतनी बड़ी आबादी को हम रोजगार भी दें, कुछ पैसे पहुंचाएं। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, ये जंग नहीं जीती जा सकती। सही है। तो आज हम क्यों पैसे मांग रहे हैं लोगों से, क्यों हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? पहले तो हमने एलोकेट, अब इस वक्त हमने 150 अरब रुपया हमने फैसला किया है कि अपने प्रोग्राम के जरिए हमारे पास डेटाबेस है, इस डेटाबेस, एहसास का डेटाबेस, इसके जरिए हम लोगों को कैश ट्रांसफर्स करने लगे। ठीक है, और वो लोगों को पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। सही है, लेकिन ये पैसा कितनी देर चलेगा और क्या सबको पहुंच सकता है? क्योंकि ये तो जो रजिस्टर्ड है हमारे पास, उनके पास जाएगा। हमारे पास इस वक्त 1 करोड़ 20 लाख लोग रजिस्टर्ड है हमारे साथ, राइट। तो 1 करोड़ 20 लाख खानदान तक तो पहुंच जाएंगे। लेकिन जो हम देख रहे हैं इसमें जो मुतासर लोग हैं वो तकरीबन 8 से 10 करोड़ लोग होंगे जो इस वक्त मुतासर होंगे बुरी तरह। उसके ऊपर भी लोगों के, सफेद पोश लोगों का भी बुरा हाल होगा। तो उनको हम क्या करेंगे अगर हमारे पास पैसा खत्म हो गया? ये जो फंड हम इकट्ठा करेंगे, ये अपने डेटाबेस के, और जैसे जैसे डेटा आता रहेगा हमारे पास, हम ये जो अपने कोरोना रिलीफ टाइगर्स ये फोर्स बना रहे हैं, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी, फौज भी होगी, हमारे पास ये टाइगर्स भी होंगे। इनका काम होगा निशानदेही करें, नीचे नीचे यूनियन काउंसिल में जाके, महलों में जाके पता चलवाएं कि और कितने मुस्तहिक लोग हैं। ठीक है, तो ये सारा सप्लीमेंट करेगा। ये जो फंड इकट्ठा कर रहे हैं, ये उन लोगों तक हमारे पास पैसा होगा कि जब हमारा पैसा खत्म भी हो जाए तो कम से कम हम लोगों तक पैसा पहुंचा सके इंशाल्लाह। अच्छा पीएम साहब, आपका वक्त बड़ा कीमती वाला, महदूद वक्त के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ आपकी मौजूदगी में हम क्विकली, बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं, मैं कुछ कॉल्स ले लूँ आपकी मौजूदगी में, ताकि वो लोग भी जो प्लेज करना चाह रहे हैं। आरिफ परदेसी साहब हैं, कूल एंड कूल के जो हेड है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। वालेकुम सलाम जी, क्विकली आरिफ साहब कहिएगा क्या आप इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सबसे पहले तो खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देनी है कि वो ऐसे बातें कहते, हमें लगता है हम बोल रहे हैं, कि मुझे लगता है मेरी आवाज़ है जो खान साहब के मुंह से निकल रही है। तो अल्लाह ताला उनको जज़ा दे इसकी। अब कूल एंड कूल की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत को हम लोग 1 करोड़ रुपए के सैनिटाइजर अदा करने चाह रहे हैं। 1 करोड़ रुपए के सैनिटाइजर, 1 करोड़ के सैनिटाइजर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच आरिफ परदेसी साहब, कूल एंड कूल के। हमारे साथ अगले कॉलर कौन है? खान साहब से भी एक सवाल अगर आप इजाज़त दें तो। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, ये पाकिस्तान के लोग ज़ाहिर है चाहते हैं कि वो जो भी अतिया करें उसका नतीजा अपने सामने देखें, लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए कि माजी में हमने जितनी भी इस तरह की अतियात की मुहिम देखी, ख़ास तौर पर जो हुकूमत की तरफ से इनिशिएट की गई, उनका फौरी कोई नतीजा पाकिस्तानी कौम के सामने नहीं आया। चाहे वो कर्ज के हवाले से थी, चाहे वो डैम फंड है। लोग तवक्को ये करते थे कि वो अतिया करें और बस डैम बनना शुरू हो जाए उनके सामने,
تو یہ ذرا یہ جو عدم اعتماد ہے خاص طور پر حکومت کی کسی بھی کال کی جانب سے، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے اور یقینی ہم بنائیں کہ نہیں اب کی بار جو آپ عطیہ کریں گے اس کے اثرات آپ دیکھیں گے اور فوری طور پر دیکھیں گے؟ دیکھیں، میں شاید پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں. میں آج سے 30 سال پہلے پاکستان میں فنڈ ریزنگ شروع کی. شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کی، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کیا، پھر اس کو چلانے کے لیے فنڈ ریزنگ، کیونکہ کینسر ہاسپٹل آپ بنا بھی لیتے ہیں تو اگر آپ نے غریبوں کا علاج کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو بڑا پیسہ چاہیے، تو اس کے چلانے کے لیے پیسہ اکٹھا کیا. پھر نمل یونیورسٹی کے لیے، پھر دوسرا کینسر ہاسپٹل، اب تیسرا بن رہا ہے انشاءاللہ کراچی میں. تو یہ میرا ایک تجربہ ہے بڑی دیر کا فنڈ ریزنگ کا. ڈیم فنڈ تو خیر چیف جسٹس صاحب نے کیا تھا، اور اس کے پیسے آپ یہ بے فکر ہو جائیں اس ڈیم فنڈ کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی استعمال کہیں نہیں ہوئے. اب اس کا میں آپ کو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب تک جو فنڈ ریزنگ ہے اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہو کہ ان کا پیسہ پہلا تو ضائع نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگا، دوسرا وہ صحیح جگہ پہ لگے گا. اب یہ دونوں چیزیں میں پہلے بھی ایک ہفتہ پہلے 10 دن پہلے بھی فنڈ ریزنگ اناؤنس کر سکتا تھا، لیکن ہم نے تیاری کی پہلے. اور تیاری کیا کی کہ پہلے ہم نے سوچا ایگزیکٹلی یہ پیسہ کدھر جائے گا. یہ پیسہ ادھر جائے گا جو بے روزگار لوگ ہو گئے ہیں، جو ہمارے سب سے کمزور طبقہ ہے، چھابڑی والا، ریڑھی والا، ٹیکسی والا، رکشے والا، دہاڑی والا، سب سے بڑا جو ڈیلی ویجر ہے، جو لیبر جو رجسٹرڈ نہیں ہے. اگر رجسٹرڈ لیبر مثلا یورپ میں، میں آپ کے لیے مثال دیتا ہوں کہ کتنا ہمارے میں اور یورپ میں اور امریکہ میں فرق کیا ہے. امریکہ اور یورپ میں ان کا جو سارا مزدور ہے وہ تقریباً سارا رجسٹرڈ ہے، اس کے سب کو پتہ ہے. آپ اپنے کمپیوٹر پہ چلے جائیں، سارے مزدوروں کا پتہ ہے، ان کی سوشل سیکیورٹی سب کچھ پتہ ہے ان کے پاس. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا 80% جو مزدور ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. سو لہٰذا ان لوگوں کو جو کہ بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کو ہمارے جو آج حالات ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو اب ہم کیسے کھانا پہنچائیں، کیسے ان کو پیسہ پہنچائیں. تو ان کے لیے ہم نے ایک سسٹم بنایا. پہلے ہمارے پاس ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے، اور وہ ڈیٹا بیس ہے اس وقت جو میں کہہ بیٹھا ہوں 1,20,00,000 کا. لیکن آپ سب جانتے ہیں 22 کروڑ کی آبادی کے اندر ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کور نہیں ہوگی اس سے. یہ جو پیسہ آپ آج ہم اکٹھا کریں گے یہ ادھر جائے گا. یہ سارا ایک ایک کا نام، کس کے نام پہ پیسہ جا رہا ہے وہ آپ کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں. وہ سارا ہمارے رجسٹرڈ ہوگا. اب وہ دنیا ہے کہ سارا کچھ اور ہم سب کچھ ڈیٹا کے اوپر آ جاتا ہے. زبردست. آئی ٹی کی یہ دنیا یہ پرانے زمانے کی دنیا نہیں ہے. ہر آدمی کس کو کتنا پیسہ جا رہا ہے یہ سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہوگا. تو اس لیے انشاءاللہ آپ سب مطمئن ہو، کیونکہ میں اس کو خود اوورسی کر رہا ہوں. آئی ایم شیور لوگوں میں یہ سن کے بڑا اطمینان ہوا ہوگا. فکر نہیں کرنی چاہیے. اینڈ آئی ہوپ ایسے ہوگا انشاءاللہ کہ جس نے جو روپیہ لگایا ہے وہ جب چاہے گا دیکھ سکے گا کہ عملی طور پر میرے وہ پیسے کہاں لگے. میں سر 2 اور کالز میں کوئکلی لے لوں. ممتاز مسلم صاحب ہیں دبئی سے. السلام علیکم ممتاز بھائی. جی وعلیکم السلام. ممتاز بھائی کیا آپ کنٹریبیوٹ کریں گے؟ پرائم منسٹر صاحب بھی سن رہے ہیں. میں پرائم منسٹر صاحب کے اس فنڈ میں 1 کروڑ روپیہ اناؤنس کرتا ہوں. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ ممتاز مسلم صاحب، بہت شکریہ. عاصم راکھڑا صاحب کینیڈا سے ساتھ ہیں. السلام علیکم عاصم بھائی. عاصم بھائی السلام علیکم. عاصم راکھڑا صاحب کینیڈا سے. راکھڑا بات کر رہا ہوں. جناب جی جی اگر آپ کے پیچھے ٹی وی سیٹ چل رہا ہے پلیز جلدی سے اس کو میوٹ کر دیجیے اور بتائیے گا آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے. عاصم صاحب. جناب میں 1 کروڑ روپیہ کنٹریبیوٹ کروں گا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ عاصم صاحب فار کنٹریبیوٹنگ. تائیوان سے بھی ہمارے ایک وکی صاحب ہیں، وہ ریگولر ڈونر ہیں. فی الحال انہوں نے 1 ملین اناؤنس کیا اور ان کا کہ مزید بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اناؤنسمنٹ ظاہر ہے. جزاک اللہ. فہد بھائی. سر السلام علیکم. آنریبل پرائم منسٹر صاحب فہد مصطفیٰ بات کر رہا ہوں سر. سب سے پہلے تو سر ہماری فریٹرنٹی ایکٹرز کی جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کی طرف سے بہت بہت شکریہ. وہ بھی لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مائی کویسچن واز سر کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے تئیں بھی بہت کچھ کر رہے ہیں.
اب ہم ایک یہ پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی انکریج کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے. کمنگ فرام یو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ وہ بھی اپنے طریقے, بیکاز 8 سے 9 کروڑ اگر لوگ ہیں تو جو کچھ کر رہا ہے اس کو بھی روکنا نہ پڑے. اگر آپ ان کے لیے کچھ کہیں گے سر تو اٹ ول بی ویری انکریجنگ. سب سے پہلے تو میں نے جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل شروع کیا تو مجھے بڑی مشکل پڑی, کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا تھا. تو مجھے دو کمیونٹیز نے بہت مدد کی میری. ایک تو تھے ہمارے اسکول کے بچے اور ہمارا یوتھ, جن کا ان دنوں میں, اب میں 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, وہ عمران ٹائیگرز کا نام رکھا. اور وہ اگر ہمارے یوتھ, اسکول کے بچے, کالج اسٹوڈنٹس, اگر وہ تب شرکت نہ کرتے یہ ہاسپٹل بنتا. اور دوسری کمیونٹی تھی پاکستان کی, وہ کمیونٹی جو شو بز کے اندر تھی. ہمارے سٹارز جو تھے, فلم سٹارز تھے, ہمارے میوزیشنز, نصرت فتح علی خان, دلدار پرویز بھٹی, انہوں نے میری بہت مدد کی. کیونکہ شروع کا پیسہ اکٹھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے اگر 100 روپیہ اکٹھا کرنا ہے, میں یہ سب سے ایکسپیرینس پاکستان کا فنڈ ریزر آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے کسی چیز کے لیے 100 روپیہ اکٹھا کرنا ہے تو جو پہلے 10 روپے ہیں وہ سب سے مشکل ہوتے ہیں اکٹھا کرنا, اور آخری 20 روپیہ سب سے آسان ہوتے ہیں. تو شروع میں میرے مدد کی اسکول کے بچوں نے, کالج اسٹوڈنٹس نے, اور جو پاکستان کی شو بز کمیونٹی تھی جس کے اندر ہمارے آرٹسٹ تھے, انہوں نے میری بہت مدد کی. تو میں آج بھی سارے پاکستان کے آرٹسٹ کو کہتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے جب بھی اللہ آپ کو کچھ بھی دیتا ہے نا, آپ کو شہرت دیتا ہے, آپ کو پیسہ دیتا ہے, آپ کو علم دیتا ہے, تو اللہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ اس کی مخلوق کے لیے, اس کے انسانوں کے لیے کیا کرتے ہیں. کریکٹ. تو یہ اگر آپ کے پاس شہرت ہے اور آپ کی آواز ہے, آج آپ کو اس آواز کو استعمال کرنا ہے اپنے ملک کے لیے. اب میں آ جاتا ہوں کہ کیسے کر سکتے ہیں. 3 طریقے ہیں. ایک تو ہم یہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, یہ سارا جو بھی پیسہ اکٹھا ہوگا, میں نے آپ کو بتایا ٹرانسپیرنٹلی یہ استعمال ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہ بے روزگار ہو گئے. ایک دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستان کے اندر جو بھی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, جو بھی انسان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم کل ایک اپنی فیس بک لانچ کر رہے ہیں. اس فیس بک پہ, احساس فیس بک, اس کا صرف مقصد ایک ہوگا کہ وہ پہلے دیکھے گی کہ سارے پاکستان میں کدھر ضرورت ہے کس چیز کی, مثلا کون سے گاؤں میں, کون سے محلے میں کمی ہو گئی ہے, گندم کی کمی یا کھانے پینے کی چیزوں کی. اور پھر وہ دوسری طرف رجسٹر کریں گے وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. کچھ چیریٹیز ہیں, کوئی نوجوان ہیں جو فیصلہ کرتا ہے کہ ہم پیسے اکٹھے کریں گے مدد کرنے کے لیے. صحیح ہے. ہمارا کام یہ ہوگا, ایک امبریلا بن جائیں گی کہ لوگوں کو بتائیں گے کہ اچھا جی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ اس شہر میں چلے جائیں, آپ اس محلے میں چلے جائیں, آپ ڈائریکٹلی وہاں چلے جائیں. یعنی ہم کوآرڈینیٹ کریں گے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے پاکستان میں, زلزلہ آیا, ہمارا فلڈ آئے, تو وہ کیا رہا تھا, بہت پاکستانی میں بڑا جذبہ ہے, اوپر سے اللہ میں ایمان ہے, ویسے ہی اپنی دینی ڈیوٹی سمجھتے ہیں مدد کرنے کے انسانوں کی. تو سارے لوگ مدد کرنے کے لیے آ گئے. صحیح ہے. پرابلم کیا ہوا کہ ایک جگہ کے اوپر سب لوگ پہنچ گئے, سنی سنائی باتوں میں ادھر جا کے لوگوں نے چیزیں دینی شروع کر دی. وہاں اتنی زیادہ چیزیں ہو گئی کہ مقامی لوگوں نے بیچنی شروع کر دی. اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں تھا, وہاں لوگ بیچارے بھوکے تھے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو بھی رجسٹر کرے گا, جو بھی صرف رجسٹر کر دے, ہم آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے کدھر پیسے خرچ کرنے ہیں, کدھر آپ نے سامان دینا ہے, تاکہ ہم جوڑ دیں اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو. یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ کوآرڈینیٹڈ ہم ایفرٹ لے کے آ رہے ہیں. زبردست. انشاءاللہ سر اور بھی کچھ کالرز ہیں, میں کوئکلی ان کو لے لوں, اسٹارٹنگ فرام ایڈمرل جمیل صاحب جو کہ چیئرمین ہے KPT کے. السلام علیکم ایڈمرل صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر کنٹریبیوشن فرام یور سائڈ ایڈمرل صاحب. جی میں سب سے پہلے تو آپ سب کو اور جناب وزیر اعظم صاحب کو السلام علیکم کہنا چاہوں گا, اور تمام آپ کے ناظرین کو. اور بہت جلدی سے میں آپ کو بتا دوں کہ انیشلی ہم نے کل آنریبل گورنر صاحب کو
3 करोड़ रुपया हमने पेश किया था जो कराची के अवाम हैं उनके लिए, उनके खाने पीने के अरेंजमेंट के लिए। तो अभी मैं पेश करना चाहूँगा वज़ीर आज़म की खिदमत में 5 करोड़ रुपया इस फंड के लिए कराची पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से, और इसके साथ साथ मैं ये भी ऐलान करना चाहूँगा कि हम 5 करोड़ रुपया फर्दर गवर्नर साहब के अकाउंट में जो लोग गरीब हैं खाने पीने के सिलसिले में, उनके लिए भी वो हम ऐलान करेंगे। तो ये मिला के तकरीबन 13 करोड़ रुपया बन चुका है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया एडमिरल जमील साहब, जज़ाकल्लाह। उज़ैर मीजी हमारे साथ हैं, उज़ैर साहब, उज़ैर सबूर साहब जो कि मेजी ग्रुप के ओनर हैं। उज़ैर भाई अस्सलाम वालेकुम, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड सर। वालेकुम सलाम जी नसीम भाई, सबसे पहले मैं दुआ करना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए कि इंशाअल्लाह इस मसले से हम जल्द निकलें। मेजी की तरफ से एक छोटा सा हदिया पहले ही दिया जा चुका है, मुझे 25 लाख का है। उसके अलावा एक चीज़ जो मैं करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जितनी भी, ठीक है, 25 लाख रुपए उज़ैर में से करें, बहुत शुक्रिया। हायर ग्रुप के जावेद आफरीदी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। जी वालेकुम सलाम वसीम भाई। सर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड जावेद भाई। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और जिस तरीके से इस आफत से मर्दाना वार मुकाबला कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, और हमारी तरफ से पेशावर जल्दी की तरफ से फाउंडेशन की तरफ से 1 करोड़ रुपए अति का ऐलान। जावेद अगर अमाउंट प्लीज रिपीट कर दें। 1 करोड़ रुपया। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। जावेद आफरीदी साहब कह रहे हैं कि तो अब वापस कॉल और तो नहीं है। हाँ जी ठीक है, और ये एक जिम्मेदारी की तरह से आप पर क्या सवाल कर लीजिए। जी इज्जत माब वज़ीर आज़म साहब, एक छोटी सी दरख्वास्त भी है सवाल की शक्ल में। ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये जितनी भी एफर्ट है प्राइम मिनिस्टर फंड की, ये ज़रा गैर सियासी, यानी ऐसा तासुर ना हो कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो टाइगर फोर्स बन रही है ये किसी एक खास सियासी जमात सी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खिदमत करना चाहते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, हमने एक छोटी सी रज़ाकाराना फोर्स तश्कील दी और तहैया ये किया पहले रोज़ से कि इसको हम गैर सियासी रखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा क्या किया जा सकता है आपकी शख्सियत की जानिब से, आपकी हुकूमत की जानिब से, कि लोगों को ऐसा लगे कि ये हुकूमत पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए है खालिसतन, इसका किसी स्पेसिफिक सियासी जमात से या किसी एक जमात से ताल्लुक़ नहीं है। कोई ऐसा जेस्चर आपकी जानिब से, कोई ऐसे जुमले के जिससे सब लोग ऑन बोर्ड हों, किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ हो, किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हों, किसी NGO से हों, सब एक बैनर के नीचे आएँ और पाकिस्तान की खिदमत करें। जी सबसे पहले तो जी एक चीज़ याद रखें कि गैर सियासी तो जानवर होते हैं, सिर्फ इंसान तो सियासी होता है। यानी जो इंसान हक और सच पे खड़ा होता है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। वो तो हर एक का हो सकता है सच समझे हम राय हक पे खड़े हैं, लेकिन बेसिकली जो भी इंसान का कोई अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है वो सियासी होता है, और जानवर जिसको तमीज़ नहीं होती वो गैर सियासी होता है। लेकिन आप जो कहने का जो आप पॉइंट चाहते हैं ना वो ये, मसलन शौकत हानम है, अब ना शौकत हानम में किसी की भर्ती होती है क्योंकि वो PTI में है, सारे मेरिट का सिस्टम है, वहाँ जो मेरिट पे क्वालिफाई करता है वो भर्ती हो जाता है। ना कोई वहाँ मरीज़ आज तक इसलिए उसको एडमिशन मिली है कि वो PTI का या कोई वो मेरे वर्कर है, सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरियन उसके मुताबिक वहाँ जाते हैं शौकत खानम के अंदर। उसी तरह नमल यूनिवर्सिटी है, नमल यूनिवर्सिटी में कोई नहीं देखता कि उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, मेरिटोक्रेसी है। ये जो हमने प्रोग्राम इतना बड़ा किया है 1 करोड़ 20 लाख लोगों का, ये किधर से किया है? ये जो पुराना डेटा था बिस्प का वो डेटा लिया है, वो तो हमने नहीं किया, और उसके अलावा जो जो हमने उसको अपडेट किया है वो डेटा बढ़ता रहा है। इस पे कोई सियासत नहीं है, ये सिर्फ लोगों की देख रहे हैं कि जो गुर्बत के लकीर के नीचे हैं वो इस डेटा के अंदर आ गए हैं। मजीद ये जो टाइगर फोर्स हमारी बनेगी इसका क्या मकसद है? इसका मकसद जो डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ये फोर्स का क्या मकसद होगा? ये हर जगह नीचे गाँव की सतह पे, महलों की सतह पे जाके देखेंगे कि क्या कितने लोग हैं जो कि हम मिस कर गए हैं। हमारे पास तो सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख का डेटा है ना, या तो 22 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, तो वो फिर हमें वो डेटा भेजेंगे ऑन द ग्राउंड, और वो डेटा किस तरह होगा? वो भी फिर कंप्यूटर में जाएगा, हमारे नादरा के डेटा से देखा जाएगा, उनकी नादरा के डेटा में हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वो क्या करते हैं, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है।
تو ساری چیزیں ہوں گی میرٹ کے اوپر. جو ڈسٹریبیوشن ہوگی پیسے کی یا جو سامان ہم اکٹھا کریں گے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا, یہ سارا صرف انسانوں کی حالت کے اوپر ہوگا, کسی کی پولیٹیکل افیلیشن پر نہیں ہوگا. جزاک اللہ, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اور پی ایم صاحب بہت سارے لوگ ہیں ظاہر ہے جو کالز بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وقت کم ہے ہمارے پاس. تو اماد وسیم نے مجھے کہا کہ جناب وہ 1 ملین روپے جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے طور پہ جو کہ ہم لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں, تو مجھے ہمانی گروپ کے اونر نے بھی کہا کہ ہم 1 ملین روپیز ورتھ کے سینیٹائزر انشاءاللہ فری ڈسٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ. اور وسیم اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم وسیم بھائی. السلام علیکم وسیم, السلام علیکم عمران بھائی. سر پرائم منسٹر پاکستان بھی سن رہے ہیں, آپ کہیے گا آپ اپنا پارٹ کیسے پلے کر سکتے ہیں اس ساری موو میں, اور آپ کا میسج بھی. سو فار جو میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں وہ یہی کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پلیز سوشل ڈسٹینس رکھیں, گھروں میں رہیں, یہ چھٹی نہیں ہے. کئی میرے دوستوں یاروں کے فون آیا کہ 1 میٹر دور بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں. میں نے کہا اتنی بھی کیا مجبوری ہے بھائی چائے پینے کی, ذرا ویٹ کر لو, لیٹ تھنگس گیٹ بیٹر, ویل میٹ اپ. سو یو نو ہم لوگ جنرلی جو اویئر کرانا چاہ رہے ہیں پبلک کو, وہ یہی کرانا چاہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ اے ہالیڈے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں اور نہ ملے. اور کچھ لوگ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, وہ شام کو مل بھی رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم دور, یو نو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم لوگوں کی. اور جہاں تک یو نو عمران پرائم منسٹر صاحب نے یہ زبردست ایک شروع کیا, اور انہوں نے کہا بھی ہے, اور میں ان کے ساتھ بڑا پرانا شوکت خانم سے بھی ہم ابھی تک یو نو جمع کرتے ہیں پیسے اس ہسپتال کے لیے. اور پاکستانی واقعی سب سے زیادہ دینے والے ہیں چندہ کسی بھی چیز میں. اور آئی تھنک میری طرف سے بھی 1 ملین روپیز عمران پرائم منسٹر صاحب کے فنڈ میں بھی دیتا ہوں, بیکاز قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ وسیم اکرم صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ایک آنریبل پی ایم سر, ایک سوال آپ سے مجھے پوچھنا تھا. 2 دن پہلے بھی میں یہ بات سن رہا تھا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے پیسے کو اس وقت چھپائے بھی رکھے ہوئے ہیں, کافی عرصے سے پریشان بھی ہیں, گھبرائے ہوئے بھی ہیں. آپ نے ٹیکس ریلیف کی بات کی تھی سر, تو اگر کوئی ایسی بات ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ شاید کنٹریبیوٹ کرنا بھی چاہیں لیکن شاید آپ کے اس فنڈ کی وجہ سے تھوڑا پیچھے, تو کیا کہنا چاہیں گے سر ان کے لیے, کوئی ایک ڈائریکٹ میسج اگر ہو؟ اب پہلے تو وسیم اکرم, میں آپ کو یہ بتا دوں وسیم بدامی, کہ وسیم اکرم اور یہ ساری ٹیم کو زبردستی میں نے شوکت خانم کے لیے تیاری کروا دی تھی. اچھا, یعنی جو میں مین آف دا میچ بنتا تھا, وہ مومنٹ ٹیم میں ڈسپیوٹ ہوتا تھا, وہ میں شوکت خانم کو دیتا تھا پبلسٹی کے لیے. تو ان بیچاروں کو زبردستی میں نے کھینچا, پھر سب نے جوائن کر لیا. جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہا تو یہ ساروں نے جب دیکھا ہاسپٹل اوپر آ رہا ہے تو ان سب میں جذبہ آ گیا. صحیح ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں, وسیم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی, پہلے میں اس کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں میں ایک چیز چاہتا ہوں اپنے پاکستان کے لوگوں سے, میں تقریباً پاکستان جتنا میری عمر ہے, پاکستان میرے سے صرف 5 سال بڑا ہے. ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا اس ملک کا, یہ بڑے غور سے میری بات سنیں, ہم صرف سوچتے ہیں ایک چھوٹے سے ایلیٹ طبقے کی. ہمارا تعلیم کا نظام کیا بنا ہے, انگلش میڈیم ایجوکیشن, وہ صرف سارے پاکستان میں صرف 8 لاکھ بچے ہیں جو انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں, اور ہماری ساری کنسنٹریشن وہاں ہے, نوکریاں ان کو اچھی ملتی ہیں. اسی طرح ہسپتالوں کا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان کے ہسپتالوں کو نیچے جاتے دیکھا. میں پاکستان کے, میں بھی میو ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا, میری بہنیں, ہم سب میو ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے, گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہم جاتے تھے. آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹل غریبوں کے لیے بن گئے, اور پیسے والے کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل, اور جو سپر رچ ہیں وہ پھر لنڈن میں اپنا علاج کرواتے تھے. یہ جو ہم نے اپنے ملک میں کیا کہ جو پالیسی بنتی تھی وہ چھوٹے سے طبقے کے لیے. آج جب ہم کئی دفعہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ لاک ڈاؤن کر دو, گھروں میں آ جاؤ, میں ڈیفنس میں ہوں, میں جس طرح میں نے کہا E7 میں بڑے سیکٹر, مجھے کیا فرق پڑتا ہے لاک ڈاؤن کا, میں تو آرام سے, میں نے تو ذخیرہ اندوزی بھی کی ہے, تب کھانے پینا بھی ہے, میں تو آرام سے گزار سکتا ہوں. لیکن جب تک یہ ملک وہ کچی بستیوں کا نہیں سوچے گا, وہ چھوٹے چھوٹے محلوں کا نہیں سوچے گا, یہ ملک اوپر نہیں جا سکتا. یہ وسیم میری پلیز, یہ آپ ہمیشہ میڈیا پہ ہوتے ہیں, یہ چیز یاد رکھیں.
खिलाफ हमारे जो मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख का जो इनकलाब लेके आए थे, वो क्या था? उन्होंने जो पहला दुनिया की फलाई रियासत बनाई थी, वो क्या था? कि उन्होंने सोचना शुरू किया निचले तबके का कि गरीब का क्या बनेगा। उनके लिए उन्होंने जब नीचे से ऊपर उठाया, दुनिया की सुपर पावर बने मुसलमान, अजीम तरीन। अब चाइना ने क्या किया है? 30 सालों में 70 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाला है। 30 साल पहले चाइना क्या था और आज दुनिया की सुपर पावर बनी हुई है। हम पाकिस्तान में जब ये सोचना शुरू करेंगे, जब हम लॉकडाउन का सोचेंगे, तो हमें पहले सोचना चाहिए कि मेरी कच्ची बस्ती के अंदर जिधर 7 लोग एक कमरे में हैं, उनके लिए लॉकडाउन क्या है, मेरे लिए डिफेंस में लॉकडाउन क्या है। जब हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे, ये मुल्क कामयाब हो जाएगा। तो मैं कहने का जो एंड नहीं, मैं चाहता हूँ 2-3 और सवाल पूछ लें, लेकिन ये देखें, समझें, मैंने अभी हर रोज हम डेटा एनालाइज करते हैं। कितने पाकिस्तान में केसेस हैं, किधर केसेस हैं, ताफ्तान से केसेस आए तो उनकी कितना फैला, और जो हमारे होम ग्रोन है वो कितने हैं, बाहर से कितने आ रहे हैं। ये हर रोज हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। सही है। जो आप सबके लिए मैं आज रखता हूं कि जो आज मैंने जो डेटा देखा है, 25 अप्रैल तक अगर हमने एहतियात की, तो हमारा जो कर्व पहुंचेगी कोई 20-25 हज़ार लोगों तक। अगर हमने एहतियात ना की, ये 50 हज़ार लोगों से ऊपर चली जाएगी 25 अप्रैल तक, जिनको कोरोना हुआ वो। अब होगा क्या? होगा ये कि अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया 20-25 हज़ार तक, तो हमारे पास फैसिलिटीज ऐसी हैं कि जो 4-5% लोग जाएंगे हॉस्पिटल्स, हमारे पास वेंटिलेटर्स भी हैं, चीज़ें भी हैं जो उनका ध्यान रख सकती हैं। लेकिन अगर ये 50,000 से ऊपर चली गई, तो हमारे हॉस्पिटल्स में जो अभी तक कैपेसिटी है, हमारे पास टोटल में 5,000 वेंटिलेटर्स हैं पाकिस्तान में, 2,500 तो वैसे और इंटेंसिव केयर में और मरीज होंगे जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है। तो जो टोटल होंगे वो 2,500 होंगे। सही है। तो वो 2,500 से जब ऊपर नंबर चला जाएगा, वो 4-5% कोरोना के मरीज जिनको जरूरत पड़ेगी, जो बूढ़े होंगे, जो बीमार होंगे, उनके लिए हमारे पास फिर वेंटिलेटर्स नहीं होंगे। तो उनकी जानें खतरे में चली जाएंगी। सही है। इसलिए जरूरत यह है कि हम सारी हमारी कौम एहतियात करें। हमें अभी से जो लॉकडाउन का मतलब ये है कि कहीं हम जमा ना हो, जिधर ज्यादा लोग जमा हो। हमें पता है कि उधर ये जो बीमारी है, ये वायरस तेजी से फैलती है। तो अपनी अकल और हिकमत इस्तेमाल करें। हमने बंद कर दिए हैं, सिनेमाज बंद कर दिए हैं, शादियां बंद कर दी हैं, क्रिकेट मैचेस, स्कूल, कॉलेजेस, सारी चीजें हमने बंद कर दी। ये लॉकडाउन है। करेक्ट। लेकिन जब तक कौम खुद नहीं अपने ऊपर ये डिसिप्लिन करेगी, हमें डर ये है कि हम अपनी बेएहतियाती से हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, उसकी वजह से हम किसकी जान खतरे में डालेंगे? अपने बुजुर्गों की, बिल्कुल ऐसे ही, अपने बड़ों की, बीमारों की। सही है। इनकी जानें खतरे में चली जाएंगी, क्योंकि अगर ये नंबर तेजी से बढ़ गया तो हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। मैं सिर्फ आप सबको बता रहा हूँ कि हमें सबको पता है कि हमारा अब डायरेक्शन क्या है। सही। अब हमारे पे है। हमने अगर इस जंग जीतनी है तो हम सारों को अपने ऊपर फैसला करना पड़ेगा कि हमें सब ने अपने ऊपर एहतियात करनी है। और एहतियात ये है कि हम कहीं वहाँ जमा ना हो। हम अब कई ऐसी चीजें खोलने लगे आहिस्ता आहिस्ता। मसलन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर सड़कों पे काम हो रहा है, वहाँ कोई क्लस्टर नहीं है, वो कर सकते हैं। घर बन रहे हैं लोगों के, वहाँ कोई क्लस्टर नहीं है, वो भी हो सकता है। तो ये हम कंस्ट्रक्शन खोलने लगे। लेकिन जिधर कोई ज्यादा मजदूर हैं, फिर हम ऐसे करेंगे कि उनको दीवार के अंदर वो उधर ही रहें ताकि वो कंटेन रहें। राइट सर, हम अब बैलेंस करना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में वो चीज़ें भी चलती रहें, कंस्ट्रक्शन भी होती रहे, चीज़ें भी चलती रहे, लेकिन हम क्लस्टर भी ना होने दें ताकि बीमारी भी तो हम लोगों से ये भी कहते हैं कि भाई ये लोगों, हम वो नहीं करना चाहते
کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ان کی طرف سے یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہی ہے، جس طرح مانیٹری کنٹریبیوشن ضروری ہے، یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے جو اپنا جب احتیاط کریں. اور سر آپ میں جواب جاری رکھیے گا، میرا ایک سوال ہے لیکن میں ذرا کچھ اور پلیجز لے لوں ذرا کوئکلی، جو کہ ظاہر ہے اسی کاز کے لیے اس کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں. اظہر بلوچ ہیں کراچی سے. السلام علیکم اظہر صاحب. وسیم بدامی صاحب، میں اسلام آباد سے اظہر بلوچ بات. جناب اسلام آباد اظہر بھائی، کیا پلیج کیجیے گا، کیا کہیے گا؟ اللہ کا شکر. میں پرائم منسٹر صاحب کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کی ٹیم کو بھی. اور میں اپنی ذاتی سیونگ میں سے 2.5 ملین جو ہے وہ میں جزاک اللہ 25 لاکھ. بہت شکریہ اظہر بھائی، تھینک یو ویری مچ. سعد ایدھی صاحب جو کہ فیصل ایدھی صاحب کے صاحبزادے ہیں. السلام علیکم سعد. وعلیکم السلام. کیسے ہیں وسیم بھائی آپ؟ الحمدللہ. سعد ایدھی صاحب کو تو ویسے کیا زبردست کنٹریبیوشن ہے آپ، لیکن اس پرائم منسٹر کی مہم میں کیا کنٹریبیوٹ کیجیے گا؟ سر ہم ٹوٹل جو ہے وہ 1 کروڑ روپے دینا چاہ رہے ہیں ابھی فی الحال جو ہے شروع میں. باقی اگر فی الحال اور بھی ضرورت پڑی تو اس میں بھی ہم تعاون کریں گے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. جزاک اللہ. یہ انٹرنیشنل اور نیشنل کاز ہے، اس میں بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہترین. 1 کروڑ روپے ٹو سٹارٹ. بہت شکریہ سعد، بہت شکریہ. سر ایک یہ بھی سوال کا جواب دیجیے گا، پھر ہم اور بھی پلیجز لیں گے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انسان غیر سیاسی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ذرا لوگوں کو بتا دیجیے گا کہ ٹائیگر فورس غیر سیاسی ضرور ہو سکتی ہے، اس میں اپنی سیاسی وابستگیاں بالائے طاق رکھ کر آئیں. اور یہ بتا دیجیے گا کہ وہ جو ایک بلدیاتی نظام جو ہمارے پاس انٹیکٹ تھا، جو کہ ابھی بھی کچھ قانونی پیچیدگیوں سے گزرنے کے بعد بحال ہو سکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو آپ اس بارے میں بھی سوچیں گے اگر ضرورت پڑے تو؟ اس لیے کہ وہ ظاہر ہے 85,000 لوگوں، آپ نے خود ہی ہمیں بار بار بتایا کہ بلدیاتی نظام کتنا زیادہ ضروری ہے اور کس طرح اس کے ذریعے گلی محلے تک رسائی ہو سکتی ہے. وہ ایک ایگزسٹنگ فورس ہے ہمارے پاس آلریڈی، جس میں اوسطاً پورے پاکستان میں ہر 4 گلی میں ایک کونسلر ہے، اور وہ کونسلر ہے جو اس گلی میں رہتا بھی ہے، ان لائک ایم پی ایز ایم این ایز، اور وہ جانتا ہے کس گلی کے کیا حالات ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس سسٹم کو جو انٹیکٹ ہے ہمارے پاس، اس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں تک سامان پہنچانے میں استعمال کر سکیں گے؟ سر وسیم دیکھیں، پہلی چیز تو یہ جو ٹائیگرز ہوں گے یہ غیر سیاسی. اب آپ کیا مجھے یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہوگی؟ ہوگی نہیں ہو. میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل افیلیشن اس میں آ جائے. لیا جائے گا. ہاں وسیم میں بات کر رہا ہوں، جو بھی کام ان سے لیا جائے گا وہ نان پولیٹیکل ہوگا. ٹھیک ہے. ان ادر ورڈز، اب شوکت خانہ میں کام کرتے ہیں، میں آپ سے اگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو کیا وہ ان کی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے؟ لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی پولیٹیکل ایشو نہیں آتا، صرف میرٹ پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. اسی طرح یہ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ جو ہمارے ٹائیگرز ہوں گے، ان کا بہت بڑا رول ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں وسیم، یہ کیونکہ ہمیں آج نہ کوئی بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ اب وائرس کتنی دیر تک چلے گا. ایسا ہی ہم تو نہیں بتا سکتے آپ کو، ایسا ہی نہ کوئی بتا سکتا ہے. تو جتنی دیر یہ چلتی رہی، اس کے اندر گورنمنٹ کے وسائل محدود ہوتے جائیں گے، تو اس کے اندر تو صرف ایک قوم ہی مل کے لڑ سکتی ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑی پاکستان کی جو آبادی ہے، جو ہمارے نوجوان ہے، جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے جو چیریٹیز ہیں، جو ہمارے وہ لوگ جو کہ انسانیت کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے مل کے جنگ لڑیں گے. اور اس لیے یہ جو ٹائیگر فورس ہے، یہ کسی پارٹی کے لیے نہیں آ رہی، یہ صرف وہ آ رہی ہے کہ ہر محلے میں پرابلمز آنے ہیں. آپ نے ابھی بات کی لوکل گورنمنٹ سسٹم. پاکستان کی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ سوائے کے پی کے اندر کبھی بھی ہم ولیج لیول کے اوپر ہماری لوکل گورنمنٹ نہیں گئی. کے پی میں صرف پچھلی الیکشن کے اندر ولیج کاؤنسل پہ ہوئی تھی. یہ جو آپ کو اب مسئلے آئیں گے، وہ ہمیں ڈائریکٹلی گراس روٹ پہ پہنچنا پڑے گا، ہر گاؤں تک، ہر محلے میں، شہر تک. کبھی ہماری یونین کاؤنسل تک رہتی ہے، ہماری نیچے نہیں جاتی. تو یہ جو ہمارے ٹائیگرز ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس بنے گا. ہر جگہ کے، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں ہمارے پاس پتہ ہوگا کہ ہمارے لوگ ہیں اور ہمیں کس طرح کی مدد کرنا چاہتے ہیں. مثلا اگر ہمیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم کیا آئے گا. آج ہم سارے وار گیمنگ کرتے ہیں کہ کس طرح کے پرابلمز آئیں گے. ایک پرابلم آئے گا کہ دیکھیں، ایک دم پتہ چلے گا، جس طرح ابھی 12 کاؤ کے اندر پتہ چلا ایک کلسٹر آ گیا، یا مردان کے گاؤں میں پتہ چلا کلسٹر آ گیا. تو اس کو جب کوارنٹین کریں گے اور اس کا لاک ڈاؤن کریں گے، تو ہمارے پاس ایک فورس ہونی چاہیے ایڈمنسٹریشن کے علاوہ، جو ان لوگوں کو کھانے پہنچا سکے 2 ہفتے تک، 3 ہفتے تک، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا. وہ جب تک نہیں ہوگی نا، یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. چائنا واحد ملک ہے جو جنگ جیتا ہے، اور انہوں نے اس طرح
फिर से मैं रिपीट करता हूं, उन्होंने शहर में हर घर घर खाना पहुंचाया 2 महीने तक, तब वो जीत गए। ठीक है, सही सर। कॉल भी है, अली जफर साहब मेरे साथ हैं। इससे पहले मैं अनाउंसमेंट ये कर दूं, सलमान इकबाल साहब की तरफ से ऑफ कोर्स जो एयरवे के रुए रवाएं, हम इंशाल्लाह टेस्टिंग किट्स और बॉडी सूट्स जो कि वर्थ हों 4.5 करोड़ रुपए के, वो इंशाल्लाह डोनेट करेंगे। 4.5 करोड़ रुपए वर्थ के टेस्टिंग किट्स और बॉडी सूट सलमान इकबाल साहब की तरफ से हम डोनेट करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत मुश्किल इसलिए भी है कि चूंकि टेस्टिंग किट्स की दस्तयाबी एक मसला था, और मैं जानता हूँ पिछले 48 घंटे में मुसलसल सलमान भाई और उनकी टीम जो है कोशिश कर रही थी कि कहाँ से इनको प्रोक्योर किया जा सकता है और मंगवाया जा सकता है। तो पैसे अपनी जगह, लेकिन वो जो एफर्ट है उसका कोई मोल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अली जफर है साथ हमारे। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, और बहुत अस्सलाम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा एक दो चीज़ें। एक तो बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम इनके साथ जो मीटिंग थी शौकत खानम की फंड रेजिंग पे, मैंने इनके लिए बहुत साल फंड रेजिंग की, जैसे वसीम भाई ने भी की, और बहुत ऑनर की बात है। तो उन्होंने कहा था कि तुम अपना कब से स्टार्ट कर रहे हो। तो ही इज ऑलवेज इंस्पायर्ड अस टू डू गुड थिंग्स एंड ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अली जफर फाउंडेशन जो है सर, हमने एक जिम्मा लिया है राशन बांटने का बहुत सी फैमिलीज को गरीब इलाकों में, और तकरीबन 150-200 फैमिलीज तक हम अभी तक बांट चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में। सही है। और आगे 700 फैमिलीज का मैं बजाते खुद ख्याल रख रहा हूँ, और उसके अलावा जो डोनेशन आती जाएंगी हम करते जाएंगे। मैं लोगों से अपील करूंगा, सब लोगों से, कि जरूर ये प्राइम मिनिस्टर फंड में जो गवर्नमेंट ने फंड बनाया है इसमें डालें। देखिए दो बातें में करनी बड़ी जरूरी है, यहाँ पे मुख्तसरन करूंगा। जी जी क्विकली। एक तो ये कि तनकीद बड़ी आसान होती है किसी भी हुकूमत पे या किसी भी शख्स पे, लेकिन जो उस पोजीशन पे बैठा होता है ना, उसके सामने बहुत से एस्पेक्ट्स और पहलू होते हैं, वो बहुत सी चीजें देख रहा होता है। सही है। और हमें इनका पता है कि ये मुल्क के मुफाद को सबसे पहले रखते हैं कि वो क्या है। अब उसको डिबेटेबल हो सकता है, सही है। लेकिन इस वक्त हम सबको एक पेज पे आना, यकजा होना, वन स्पिरिटेड होना, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन के साथ आके काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जी जी जो इन्होंने एक बात ये बार बार करते हैं, ये समझनी मैं चाहूंगा यूथ इस चीज को समझे। आई फील लकी कि मैं जो हूँ एक, आप समझ लें, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से प्रोफेसर थे दोनों, वहां से लेके मेरा सफर यहाँ तक रहा है कि चले आज अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया। तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि वो जो तबका है ना, जो निचला तबका जिनकी ये बात करते हैं, उसके लिए एहसास होना सबसे जरूरी चीज है। करेक्ट, बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी सियासी वापस्तगियां बिल्कुल सब रखें, जो जिस पार्टी है वो ऑफ कोर्स नॉन पॉलिटिकल नहीं होता, लेकिन इस मामले में बस उससे ऊपर आकर सब सोचें। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। देखिए, पहले तो मैं सलमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा शिरकत की है जब भी मैंने ये फंड रेजिंग की है। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है सारी कौम के लिए। ये आपके सामने इस तरह का कभी जो अब ये जो वायरस हुई है, जो पैंडेमिक है, आपके सामने दुनिया में आप देखें क्या हो रहा है। आप देखें अमेरिका जैसे मुल्क में जो 2200 अरब डॉलर रिलीफ फंड दे सकता है, अब रिलीफ दे सकता है, जो इन्होंने अभी एक कोरोना वायरस के लिए दिया है, जिसके पास इतना पैसा है। अब वहाँ देखें कि किस तरह के हालात हैं। डॉक्टर्स की कमी हुई है, लोग आपस में स्टेट्स के अंदर बात नहीं बन रही, स्टेट सेंटर। तो ये एक ऐसी एक गैर मामूली चीज़ है जो कभी पहले दुनिया में नहीं हुई। करेक्ट। इसमें तनकीद करना सबसे आसान काम है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट सारी दुनिया में, अब इटली में क्या हो रहा है, बाकी सारी दुनिया में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कोरोना वायरस हो गई है। ये बड़ा मुश्किल जंग है। इसकी सबसे जो मुश्किल काम ये है कि हम किसी को नहीं पता कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद क्या सिचुएशन आने लगा। करेक्ट। ये अगर हमने जीतनी है तो इसमें सारा मुल्क, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सारी कौम मिलके ये जंग जीत सकती है। ऐसे ही ये बैठ के तनकीदें करनी है तो कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि जो भी हम करें काफ़ी नहीं है। अगर इस 22 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, 22 करोड़ लोगों के लिए हमने टोटल पैकेज, मैं फिर से कहता हूँ, 8 अरब डॉलर दिया है। अमेरिका के 30 करोड़ लोग हैं, उन्होंने 2200 अरब डॉलर का पैकेज दिया है। इसलिए
ہم نے اپنے ملک کے حساب سے ہم نے کیا طاقت ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ مل کے یہ مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن جنگ یہ تب جیتی جائے گی جب ہم احساس ہوگا، ہم صرف اپنا نہیں سوچیں گے، ہم سوچیں گے کہ جو بڑے مشکل میں لوگ ہوں گے میں چاہتا ہوں ساری قوم یہ سوچے کہ وہ بیچارے لوگ جو ڈیلی ویجر جو آج گھروں میں بیٹھے ہیں، بچے ان کے بھوکے ہیں، کام ان کے لیے نہیں ہے اور باہر نکلتے ہیں، کئی جگہ پولیس کی زبردستی ان کو نکلنے نہیں دیتی. میں آج پولیس کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ڈنڈے نہ ماریں ان لوگوں کو جو باہر نکلتے ہیں. ہم لوگوں کو بات کریں، سمجھیں یہ انسان ہیں، یہ سمجھ جائیں گے. ان کو سمجھائیں آپ کہ کیوں ان کے لیے اگر یہ پبلک میں نکلتے ہیں تو کیوں سب کو نقصان ہوگا، ان کو بھی ہوگا. یہ سمجھ جائیں گے. ڈنڈے سے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے یہ جنگ نہیں جیتی جانے لگی. ہم سب کو ان کو سمجھانا پڑے گا. قوم ملے، یہ جو میرے ٹائیگرز انشاءاللہ بن رہے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ جا کے لوگوں کو آگاہ کریں، گھر گھر جا کے بتائیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے، ان کو کہیں گے کہ بند ہو جاؤ محلوں میں اور ان کو کھانا نہیں پہنچائیں گے، ان کا دھیان نہیں رکھیں گے، تو یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی. تو آخر میں یہ قوم مل کے جیتے گی. اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مسلسل آتا رہوں گا. ہم ہر روز ہماری میٹنگ ہوتی ہے، ہمارا کنٹرولر کمانڈ سینٹر بنا ہوا ہے جس میں سارے پاکستان کے ادارے ہیں، سارے صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے. ڈیٹا آ رہا ہے، ہم اسٹڈی کرتے جا رہے ہیں کہ کدھر کدھر سے کرونا ہے، کیا ٹرینڈز آ رہی ہیں، ڈیٹا کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ہر روز ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا کس قسم کے چیلنجز آ رہے ہیں. لیکن میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جو بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے ہمارے لیے امتحان آتا ہے. اللہ ٹیسٹ کرتا ہے ہمیں. جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں آپ کے ایمان کو بار بار مشکلوں سے ٹیسٹ کروں گا، ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرے گا. کیا ہم بحیثیت قوم اس چیلنج کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہم کھڑے ہو گئے، میں آج یہ بھی آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ قوم بڑی تکڑے ہو کے اور عظیم قوم بن کے اس میں سے نکلے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان شریک تھے ایک پرائیویٹ چینل کی میراتھن ٹرانسمیشن میں. یہاں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایمان کی قوت ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے. قوم متحد ہو کر مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. ان کو پیسہ پہنچانا بہت ضروری ہے اور اسی وجہ سے احساس پروگرام کے ڈیٹا بیس کے ذریعے عوام کو پیسوں کی تقسیم جلد شروع کر دی جائے گی. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ کل احساس ایف بی پیج یعنی فیس بک پیج جو ہے وہ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس میں ایک جانب وہ لوگ رجسٹرڈ ہوں گے جو ضرورت مند ہیں اور دوسری جانب وہ لوگ سامنے آئیں گے جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. حکومت اس میں کوارڈینیٹر کا کردار ادا کرے گی اور پیسہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے گا جو واقعی اس کے مستحق ہیں. پاکستانی تاریخ کا میں سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں، وزیر اعظم نے یہاں بات کرتے ہوئے کہا. اور انہوں نے کہا کہ جو فنڈ ریزنگ کمپین ہم نے شروع کی ہے اس میں تمام جو سسٹم ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہوگا. پیسہ صرف انہی لوگوں کو ملے گا جو مستحقین ہوں گے، جو پیسہ دے رہے ہوں گے ان کے علم میں ہوگا کہ ان کا پیسہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے. براہ راست ہم پرائیویٹ نیوز چینل کی یہ ٹرانسمیشن آپ کو دکھا رہے تھے.